السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے گاڑی سے باہر نکلو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو گاڑی سے باہر نکلو، تو وہ یہ کہے گا یطلع برا من سیارہ۔ یطلع برا من سیارہ۔ یطلع عربی میں نکلو کو کہتے ہیں، برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یطلع برا من سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی سے باہر نکلو، گھر سے باہر نکلو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو گھر سے باہر نکلو، تو وہ یہ کہے گا یطلع برا من بیت۔ یطلع برا من بیت۔ یطلع عربی میں نکلو کو کہتے ہیں، برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور من بیت عربی میں گھر سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یطلع برا من بیت۔ یطلع برا من بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گھر سے باہر نکلو، میں باہر نکل گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں باہر نکل گیا، تو ہم یہ کہیں گے انا یطلع برا۔ انا یطلع برا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، یطلع عربی میں نکلنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یطلع برا۔ انا یطلع برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر نکل گیا، میں باہر ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں باہر ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا موجود برا۔ انا موجود برا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا موجود برا۔ انا موجود برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر ہوں، میں باہر کیسے نکلوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو میں باہر کیسے نکلوں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا کیف یطلع برا۔ انا کیف یطلع برا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، یطلع عربی میں نکلوں گا کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کیف یطلع برا۔ انا کیف یطلع برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر کیسے نکلوں گا، دروازہ کھولو میں باہر جاؤں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دروازہ کھولو میں باہر جاؤں، تو وہ یہ کہے گا افتح باب انا روح برا۔ افتح باب انا روح برا۔ افتح عربی میں کھولو یا کھولنے کو کہتے ہیں، باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح باب انا روح برا۔ افتح باب انا روح برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ کھولو میں باہر جاؤں، میں ابھی باہر سے آیا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی باہر سے آیا ہوں، تو وہ یہ کہے گا
आना अलहीन ईजी मिन बर्रा, आना अलहीन ईजी मिन बर्रा। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, ईजी अरबी में आया हूँ को कहते हैं, मिन बर्रा अरबी में बाहर से को कहते हैं, मिन अरबी में से को कहते हैं और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना अलहीन ईजी मिन बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं बाहर से देख रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो वो ये कहेगा आना शूफ मिन बर्रा, आना शूफ मिन बर्रा। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, शूफ अरबी में देखने को कहते हैं, मिन बर्रा अरबी में बाहर से को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना शूफ मिन बर्रा, आना शूफ मिन बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें बाहर देखा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो मैं अभी तुम्हें बाहर देखा, तो वो ये कहेगा आना अलहीन शूफ अंता बर्रा, आना अलहीन शूफ अंता बर्रा। आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, शूफ अरबी में देखा या देखने को कहते हैं, अंता अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना अलहीन शूफ अंता बर्रा, आना अलहीन शूफ अंता बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं अभी तुम्हें बाहर देखा, तुम बाहर क्या कर रहे हो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे अंता एश सवी बर्रा, अंता एश सवी बर्रा। अंता अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, इश अरबी में क्या को कहते हैं, सवी अरबी में कर रहे हो या करने को कहते हैं और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता एश सवी बर्रा, अंता एश सवी बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो तुम अंदर आओ, तो वो ये कहेगा अंता ताल जुआ, अंता ताल जुआ। अंता अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, जुआ अरबी में अंदर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता ताल जुआ, अंता ताल जुआ। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम अंदर आओ, तुम अंदर बैठो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो तुम अंदर बैठो, तो वो ये कहेगा अंता इजलिस जुआ, अंता इजलिस जुआ। अंता अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, इजलिस अरबी में बैठो या बैठने को कहते हैं, जुआ अरबी में अंदर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता इजलिस जुआ, अंता इजलिस जुआ। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम अंदर बैठो, मैं घर के अंदर हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो मैं घर के अंदर हूँ, तो वो ये कहेगा आना मौजूद जुआ बेत, आना मौजूद जुआ बेत। आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ को कहते हैं, जुआ अरबी में अंदर को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना मौजूद जुआ बेत, आना मौजूद जुआ बेत। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं घर के अंदर हूँ, गाड़ी के अंदर सामान है।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو گاڑی کے اندر سامان ہے تو ہم یہ کہیں گے فی اغراض جوا سیارہ، فی اغراض جوا سیارہ۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، جوا عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فی اغراض جوا سیارہ، فی اغراض جوا سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی کے اندر سامان ہے، جاؤ سامان لے آؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان لے آؤ تو وہ یہ کہے گا روح جیب اغراض، روح جیب اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح جیب اغراض، روح جیب اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان لے آؤ، جاؤ سامان اتارو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان اتارو تو وہ یہ کہے گا روح نزل اغراض، روح نزل اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، نزل عربی میں اتارو یا اتارنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح نزل اغراض، روح نزل اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان اتارو، جاؤ سامان پہنچا دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان پہنچا دو، سامان پہنچانے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا روح ودی اغراض، روح ودی اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، ودی عربی میں پہنچا دو یا پہنچانے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح ودی اغراض، روح ودی اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان پہنچا دو، جاؤ سامان اکٹھا کرو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان اکٹھا کرو تو وہ یہ کہے گا روح اجمع اغراض، روح اجمع اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور اجمع عربی میں اکٹھا کرو یا اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح اجمع اغراض، روح اجمع اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان اکٹھا کرو، میرا سامان دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میرا سامان دے دو تو ہم یہ کہیں گے جیب اغراض حقی، جیب اغراض حقی۔ جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور حقی عربی میں میرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے جیب اغراض حقی، جیب اغراض حقی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرا سامان دے دو، جاؤ سامان خریدو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان خریدو تو وہ یہ کہے گا روح اشتری اغراض، روح اشتری اغراض۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اشتری عربی میں خریدو یا خریدنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح اشتری اغراض، روح اشتری اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان خریدو، جاؤ یہ لے کر آؤ۔
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے کسی سامان کے بارے میں کہہ رہا ہو جاؤ یہ لے کر آؤ، تو وہ یہ کہے گا روح جیب ہاذا، روح جیب ہاذا۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے کر آؤ کو کہتے ہیں، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح جیب ہاذا، روح جیب ہاذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ یہ لے کر آؤ، میں سارا سامان لے کر آیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں سارا سامان لے کر آیا، تو ہم یہ کہیں گے انا کلو اغراض جیب، انا کلو اغراض جیب۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سارا کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے کر آیا یا لے کر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلو اغراض جیب، انا کلو اغراض جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں سارا سامان لے کر آیا، میں سارا سامان اکٹھا کر دیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو میں سارا سامان اکٹھا کر دیا، تو ہم یہ کہیں گے انا کلو اجمع اغراض، انا کلو اجمع اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سارا کو کہتے ہیں، اجمع عربی میں اکٹھا کر دیا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلو اجمع اغراض، انا کلو اجمع اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں سارا سامان اکٹھا کر دیا، میں تمہارا کام کر دیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارا کام کر دیا، تو وہ یہ کہے گا انا سوی شغل انت، انا سوی شغل انت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر دیا یا کرنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوی شغل انت، انا سوی شغل انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہاری بات سنی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں نے تمہاری بات سنی، تو ہم یہ کہیں گے انا اسمع کلام انت، انا اسمع کلام انت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اسمع عربی میں سنا یا سننے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بات کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہاری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اسمع کلام انت، انا اسمع کلام انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے تمہاری بات سنی، میں کام سے پریشان ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کام سے پریشان ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا عاجز من شغل، انا عاجز من شغل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عاجز من شغل، انا عاجز من شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کام سے پریشان ہوں، میں بیماری سے پریشان ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں بیماری سے پریشان ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا عاجز من مرض، انا عاجز من مرض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں، من مرض عربی میں بیماری سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
आना आजिज मिन मर्द। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बीमारी से परेशान हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।